السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ میں آپ تمام ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں پروگرام بہت ہی زیادہ لیٹ کر رہا ہوں، اور کچھ دوستوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے؟ تو صاحب میں غائب کہیں نہیں ہوا، وہ بس یہ وہ کہتے ہیں نا، ناسازی طبیعت کی بنیاد پر دشمنوں کی طبیعت خراب تھی، اب ذرا انرجی آئی ہے تو آپ کے سامنے۔ اچھا، میں اتنا لمبا یہ موضوع ہے نا، یہ جو پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ڈپلومیسی 101 کا خوبصورت ایکارڈ ہوا ہے، دونوں طرف ون ون محسوسہ فیلنگز ہیں، اس پر بات اگر کریں تو بہت لمبی بات ہے یہ۔ اچھا، ٹو میک اٹ شارٹ، میں آپ کو ایک ذاتی اپنی بات بتاتا ہوں۔ آج سے پہلے جب میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتا تھا اور دوسرے حضرات کو، اور جب کبھی میں یہ پڑھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، خراساں کی وہ غزوہ ہند ہوگا، تو میں سن کے خاموش ہو جاتا تھا۔ آئی بیکم لٹل ڈوبیس کہ یار یہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کوئی سائنٹیفک مجھے بات بتاؤ، ورنہ میری سمجھ میں خاموش ہو کے چلا جاتا تھا۔ اچھا، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو وہ کہتے تھے، ان کے نشانات مجھے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جو سب سے بڑا نشان نظر آیا ابھی، یہ ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے، کہ وہ 80 طیارے رافیل جیسے طیارے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے طیارے مار کے گرا رہے ہیں۔ یہاں ان کے پاس 30 طیارے، وہ بھی رنگ برنگے، پوری دنیا ان کے ساتھ، یہودیوں کی عقل ان کے ساتھ ہیں، یہودیوں کا اسلحہ ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ، اور ابھر ہیرو کون رہا ہے پوری دنیا میں؟ پاکستان۔ ایک نہیں تیار گیا ان کے 6۔ تو وہ غزوہ ہند جو ہے وہ ہو، یا جو پوری دنیا کی جو بربادی ہوگی، وہ کہتے تھے عرب ورلڈ میں، ڈاکٹر اسٹار کا ایک لیکچر ہے، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر پرندہ نیچے اترنا چاہے گا نا تو لاشیں بکھری ہوں گی، وہاں پہ اس کو اترنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لاکھ فلسطینی مار دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ وہ حدیث آپ نے سنا کہ اسد صاحب نے کہا تھا تمہاری بہت وہ ہوگی، تمہیں شکست پٹائی ہوگی تمہاری، تو پوچھا تھا صحابہ کرام کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا تھا نہیں، بہت ہوں گے تعداد میں، لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے۔ وہ ساری احادیث جب میں اب سن رہا ہوں، اور وہ نقشہ جا کے دیکھ رہا ہوں کہ اچھا خلاصہ کا یہ کیا ہے، نیا ورژن، یہ نئی سب بندی کیا ہے، ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے نشانات مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ تو اب میں آج کل ذرا اس طرف بھی اسٹڈی کر رہا ہوں کہ یار اس کو میں ایسے سمجھتا تھا، نہیں، مجھے غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ کل پرسوں کی خبر ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر فلپائن، جاپان اور امریکہ وہاں بحری اور فضائی مشقیں کر رہے ہیں، اس کے سمندر میں جا کے، ساؤتھ چائنا سی کے، جہاں سے اس کا 50% کارگو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا $5 ٹریلین کا بزنس ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ نئی صف بندی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ اگر جنگ چھڑے گی تو چائنا کے ساتھ وہ کیا حشر کر دے گا، بتائیے آپ۔ ادھر اسرائیل کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے وہ کہتا ہے ترکی بھی میرا حصہ ہے، میں وہاں تک گریٹر اسرائیل بناؤں گا، اور وہ کہتا ہے کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور روک ہی نہیں پا رہا کوئی بھی۔ وہ روک پا رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ ادھر دیکھیے روس جو ہے وہ یورپ میں پہنچ گیا غنڈہ گردی کرنے یوکرین میں، ٹھیک ہے۔ ادھر بھارت کو دیکھ لیجئے، وہ روز پاکستان سے جو ہے بے سبب ہوتا ہے غالب، دشمن آسماں اپنا، وہ والی کیفیت ہے۔ اٹھو پاکستان سے جنگ کرو، ہم تمہیں، پردھان جی شروع ہو جاتے ہیں، مٹی میں ملا دیں گے۔ اور دیکھیے کتنی تضحیق، کتنی بدنامی ہو رہی ہے ان کی۔ اچھا، تو یہ سارے اشارے ہیں، آپ سب کو بھی چاہیے کہ خود اسٹڈی کرو بھائی، اور خود سمجھنے کی کوشش کرو، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم بھی ایسی پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو باتیں سامنے آتی ہیں، تو میں اپنے اللہ سے اپنے اس کی معافی چاہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ غور و خوض کیا کریں، اور پڑھا کریں ڈیپلی، اس طرف بھی۔ ویسٹرن ورلڈ کو تو پڑھتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی، اس طرف بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا صاحب، اب یہ جو اس وقت سب سے بڑا شور مچا ہوا ہے، بڑی کامیاب ڈپلومیسی 101 ہوئی ہے امنگ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، تو اس کی وجہ سے پڑوسی بہت پریشان ہیں، دو قوتیں بہت پریشان ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ اچھا، بھارت کی اس وقت ایک
ایسی اس کا کیش 22 کا شکار ہے. کیش 22 کہتے ہیں جب ادھر سے بھی پنچ پڑے ادھر سے بھی مطلب باہر ایگزٹ کہیں نہ ملے, پٹائی مقدر بن جائے. دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں. امریکہ نے ٹیرف بڑھا دیا, ایکسپورٹ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. ایران نے چابہار کی وہ جو بندرگاہ ہے وہ بند ہو گئی, اس پہ بھی امریکہ نے سینکشنز لگا دی, وہ پیسہ بھی ڈوب گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ جو ہے ان کا سعودی عرب سے جو بات چیت چل رہی تھی کہ وہ $100 بلین انویسٹ کریں گے ہندوستان میں, وہ جپرڈائز ہوتا نظر آ رہا ہے. اس نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر لیا ہے. اب اس کے علاوہ اب بھارت کیا اپنا آپریشن سندور, جس کو مودی جی کہتے ہیں کہ سندور میری رگوں میں بہہ رہا ہے اور میں آؤں گا پھر آؤں گا, یہ آئیں گے اب یار, جب بھی آپ آئیں پٹ کے گئے ہیں. اچھا, اب یہ مشورہ اگر اسرائیل سے کریں گے تو وہ تو ان کو وہ اپنی ٹیکنک سکھاتا ہے کہ پرو ایکٹیو رہو, ایگریسو رہو, جاؤ دوبارہ حملہ کر دو. دوبارہ حملہ کریں گے پھر پٹیں گے, پھر ناکامی ہوگی اور پوری دنیا میں بدنامی ہوگی کہ اتنا بڑا ملک اتنے چھوٹے ملک سے اس بری طرح سے پٹتا ہے. لیکن وہ سارے یہ مسئلے مسائل ہیں. اچھا, یہ تو تھی انڈیا کی کہانی ہی. اب آئیے پاکستان کی طرف. دیکھو پاکستان کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع پرووائڈ کیا ہے. اس میں عاصم منیر صاحب کی ذہانت, شہباز شریف صاحب کا علم, ان کی ذہانت, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ بغلے نہ بجائیں, یہ جعلی تاثر دینے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ یہ جو ایکارڈ ہوا ہے یہ 70 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ بھئی اب ہوگا تب ہوگا, اب ایسا کرنا ایسا. وہ تو اب اس نے قطر پہ جب حملہ کیا اسرائیل نے, اس کے بعد سے ان کو پتہ چل گیا کہ یار غزہ میں اتنی ہلاکتیں, کوئی نہیں آیا بچانے, تو اب ہمیں ایک ایسا ڈیٹرنٹ چاہیے جیسا پاکستان کے پاس ہے. خود وہ بنا نہیں سکتے تو پاکستان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, اور انہوں نے ملا لیا. اب اس ایکارڈ کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے. اگر آپ کے اپنے ملک میں روز 4 فوجی مر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں اتنے بڑے ایکارڈ کے اندر, یار دیکھیں سچائی سے بات کیجیے, دیانتداری سے. کسی جرنیل کے دور میں اتنے فوجی سپاہی نہیں مرے جتنے ان کے 3 سالہ دور میں مرے ہیں عاصم منیر کے. اتنی سیاسی ابتری کسی جرنیل کے دور میں نہیں جتنی اس دور میں ہوئی ہے. اتنی مہنگائی, اتنی معاشی ابتری کسی دور میں نہیں ہوئی جتنی ان کے دور میں ہوئی ہے. اب حل یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اب اس وقت پارٹی سے, شخصیات سے, ان کی محبت سے بالا تر ہو کے ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے ٹوٹل 100%, کیونکہ یہ پورے 24 کروڑ لوگوں کے لیے ہے, صرف ہمارے آپ کے لیے. تو اس سب کو کھل کے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ فوج کی طرف ہو یا سویلین کی طرف ہو, وہ دینا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کچھ باتیں ایسی رکھتا ہوں جو آپ کو بری لگیں گی تو آپ سمجھائیے گا اپنے آپ کو کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. مولا علی نے کہا تھا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, اس میں تمہارا کیا بینیفٹ ہے. دیکھیے جو حالات آج پاکستان کے ہیں, آپ کے پاس فری عدلیہ ہو, فری میڈیا ہو, فیئر الیکشن ہو. عمران خان اگر وہ لیڈ کر رہا ہے تو اس سے کہو کہ جائیے جا کے یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کیجئے, کے پی کا مسئلہ حل کیجئے, منرلز کا مسئلہ حل کیجئے, کیونکہ ہم تو اس میں بہت بزی ہیں. پورا عرب ورلڈ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. ایک سال میں $150 بلین وہ صرف اسلحہ خریدنے پہ خرچ کرتے ہیں. وہ سب آپ کے سے وہ ہیں, خوش ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے. کیوں؟ انہوں نے ابھی آپ کی جرت, ہمت, فائٹ دیکھی, اور وہ رب نے کروا دی سب. وہ ساری عزت رب نے دے دی آپ کو. اب آپ اس کو اپنے لیے کیش کرا لیجئے. عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ وہ سچائی کے ساتھ اب ریزگنیشن دیں یا اپنا ٹرم مکمل کر لیں. اس کے بعد کہیں بھئی اب ہم نے جو نیکسٹ آ رہے ہیں نا ان کو آنے دیں, وہ کھلے دماغ کے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے نا, اپنا کام وہ کریں جو ان کو کرنا ہے. ہاں ایک بات کل بھی میں نے کہی تھی, آج دوبارہ کہوں گا کہ جب اتنی بڑی بڑی رقمیں آئیں تو یہ نہیں, پچھلے ہمیشہ ادوار میں دیکھو جرنیلوں نے خوب جیبیں بھری, اور سپاہی جب مرا تو اس کے گھر ایک آٹے کا ڈبہ اور اس کی یونیفارم پیش کر دیتے ہو, پرچم میں لپیٹ کے. نہیں,
آج 10,000 ریال وہ دیتے ہیں ماہانہ وہاں کے سپاہی کو، اور پاکستان کے سپاہی کو اگر 10,000 ریال ملتے ہیں، تم یہ نہیں کرنا 1,500 ریال اس کو ٹکا دو، نہیں، سب آج کا دور میں کوئی چھپا نہیں سکتا، ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، کم از کم اس میں سے اس کو 7,000 یا کم از کم 5,000 ریال تو ماہانہ ملنے چاہیے۔ تو یہ ساری اپارچونٹیز ہیں، لیکن اگر آپ دیانتداری کے ساتھ سوچیں گے، سب کے حق میں سوچیں گے، صرف اپنے لیے نہیں سوچیں گے، تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے صاحب، کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ کا دشمن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے اڑائے گا۔ مثلا ایک ڈسکشن ہے جو بار بار ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے پرنتو کہ وہ کیا پاکستان اپنا، اور یہ یورپین لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کہاں سے کس اینگل سے آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے، وہ یہ کہ کیا آپ ایٹامک صلاحیت بھی ان کو دیں گے یا وہ بھی ان کے حق میں استعمال کریں گے؟ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کتنے ایکارڈ ہوئے فرانس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کبھی یہ سوال اٹھا؟ کسی سے تم نے پوچھا؟ کبھی نہیں اٹھا۔ کہیں اتنی زور و شور سے آج اٹھا رکھا ہے، وہ صرف پاکستان کو زج کرنے کے لیے، دل برداشتہ کرنے کے لیے، پش بیک کرنے کے لیے۔ ایسے سوالات کو سمجھیے، ان کو بار بار دہرائیے مت، اور ان کو ایسا جواب دیجیے جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے، کہ جب فرانس کے ساتھ، ابھی برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے سی کا، بحری اس کا، سعودی عربیہ نے یمن کے اگینسٹ، تو کیا آپ نے کوئی سوال ان سے پوچھا کہ اس کے لیے آپ کیا کیا استعمال کریں گے؟ تو یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور بڑھ کے اس کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا صاحب، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں یہ تو کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس کا دور شروع ہونے والا ہے اور کب حضرت مہدی آنے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے بھی، میرے جیسے لوگ جو سمجھتے تھے یار یہ قصے کہانیاں ہیں، نہیں، اب سائنٹیفک طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا دیکھو، آج میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر فلپائن، جاپان اور یہ امریکہ مل کر بحری اور فضائی مشقیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کا سمندر ہے جہاں سے اس کی 40% ٹریڈ ہوتی ہے، $5 ٹریلین کی گلوبلی ٹریڈ ہوتی ہے اس راستے سے۔ ساؤتھ چائنا سی وہ ان کا ہے، اور ہم وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی دوبارہ لکیریں کھینچی جائے کہ چائنا کا کتنا ہے، دوسرے کا کتنا ہے۔ وہ بہت صدیوں سے ان کی جگہ ہے۔ اگر وہاں پہ جنگ چھڑی تو کیا ہوگا، سوچیے۔ ہر طرف آثار تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، روس نے بدماشی کی ہوئی ہے یورپ میں، یوکرین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے عربس کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹرکی بھی اب ہمارا حصہ ہے، جاؤ، اور وہ نہیں رکے گا، وہ نہیں رک رہا، اور احادیث میں یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اب آپ اس ٹائم پیریڈ میں اگر ٹائم لائن میں آ گئے ہیں تو یہ سوچئے کہ یہ تو سب جو کہہ دیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ہوگا۔ اب اس وقت تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، بس اتنا فائنڈ آؤٹ کر لیجئے، اور وہ ڈیوٹی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ انجام دیجئے۔ اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو برائے مہربانی پوری انسانیت کے لیے، ہر شخص کے لیے، مذہب اور اس سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے، اس کو بہتری کے لیے اس دنیا کی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور پازیٹیو کرٹیسزم کو ذہین لوگ تو قبول کر لیتے ہیں، ضدی اور بدماش طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے شریف النفس ہونے کا ثبوت دیجیے اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔